یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تاکہ تمہارے لیے بیان کر دیں، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم کو ہدایت کرے، تم کو رہبری کرے اور بدلائے ان لوگوں کا راستہ جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان لوگوں کا راستہ تم کو بدلا، تم سے پہلے جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی بات مان کر گئے اور دین پر چل کر گئے، وہ لوگ ایسے تھے، ان کا طریقہ بتانے کے لیے پچھلے لوگوں کے واقعات بھی بیان کیے اللہ تعالیٰ، اور ہدایت بھی فرمائی کہ تم اس طریقے پر چلنا، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر انسان سے گناہ ہو جائے اور غلطی ہو جائے تو اللہ جل شانہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ انسان ہے جوانی میں اگر اس کو خیال نہیں رہا، کسی کو مار دیا، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کا مال چھین لیا، یا جوانی میں زنا کر لیا، گناہ کر لیا، تو وہ اللہ سے اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر آدمی کے دل کے اندر ایمان ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی تو ہوش آ ہی جاتا ہے اور معافی مانگ ہی لیتا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر دیے تھے، پھر اس کو خیال آیا کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، اور ایک صاحب کے پاس آ کر کے اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میرے ہاتھ سے 99 قتل ہو گئے۔ تو وہ خشک مولوی تھا، اس نے کہا کہ بخت 99 آدمیوں کو مار ڈالا، اب میرے پاس آیا ہے پوچھنے کے لیے کہ توبہ ہے کہ نہیں ہے، جا یہاں سے دفع ہو جا، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ اب اس کو بڑا درد ہوا، مایوس ہو گیا توبہ سے، اور سوچا کہ جب ہو ہی گیا 99 آدمیوں کو قتل تو اس کو بھی نپٹا دینا چاہیے تاکہ سینکڑا ہی پورا ہو جائے۔ اس کو بھی نپٹا دیا بیچارے۔ اب اس کے بعد پھر اس کے دل میں خیال ہوا کہ ارے 100 آدمیوں کا قتل ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے۔ پھر وہ ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہا حضرت مجھ سے 100 آدمیوں کا قتل ہو گیا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں تیرے لیے توبہ ہے، جا فلاں جگہ پر نور اسلام مسجد میں ایک لوگ رہتے، وہاں چلا جانا اور ان کے ساتھ مل کر کے توبہ کرنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے۔ اب بیچارہ وہ چل گیا، سچی طرف پیدا ہو گئی تھی اس کے دل کے اندر۔ چلتے 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 راستے ہی میں موت کا وقت آ گیا اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگا۔ اب جب گر گیا تو اس نے سوچا کہ اب میں وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا جہاں پہنچ کر مجھے توبہ کرنا ہے، لیکن پھر بھی گھسٹ تو سکتا ہو گئی، لہٰذا وہ زمین پر گرنے کے بعد بھی چند قدم ادھر کو گھسٹ گیا جہاں وہ جانا چاہتا تھا اور مر گیا۔ اب انتقال ہونے کے بعد رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اس لیے اس کو ہم لے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کو ہم لے جائیں گے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہونے لگا تو اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کو جج بنا کر بھیجا۔ اس فرشتے نے یہ کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ جدھر سے آ رہا تھا ادھر کی زمین بھی ناپو اور جدھر یہ جانا چاہتا تھا ادھر کی زمین بھی ناپو، جدھر کے زیادہ قریب نکلے ادھر کی فرشتے اس کو لے جائیں۔ چنانچہ جب ناپا گیا تو جہاں وہ جانا چاہتا تھا ادھر سے چند قدم قریب نکلا جتنا وہ گھسٹ گیا تھا۔ تو
اس کی مغفرت فرما دی اللہ جل شانہ نے، اور رحمت کے فرشتوں کے سپرد کر دیا اس کو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر توبہ کرے تو اللہ جل شانہ توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، بہت جاننے والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ سب کو جانتے ہیں کون کیسا گناہ کر رہا ہے، لیکن بڑی حکمت والے ہیں، فوراً سزا نہیں دیتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں، آدمی کو مہلت دے دیتے کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ اور پھر انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھا بیل تو کسائی کے دروازے پر آ ہی جاتا ہے، پھر تو آدمی کو خیال آ ہی جاتا ہے کہ اب تو توبہ کر ہی دو، اب تو قبر دکھنے لگتی ہے آدمی کو۔ اس وقت بھی اگر وہ توبہ کر لے موت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے انداز میں فرمایا اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرمانا چاہتے ہیں، اور اب یہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں۔ آؤ تو اللہ کے دروازے پر، مانگو تو، توبہ تو کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی آدمی کا سفر میں اونٹ گم ہو جائے، عرب لوگ ریگستان میں اونٹ پر سفر کرتے تھے، ریت ہی ریت ہے چاروں طرف میں، کوئی اور گاڑی تو چل ہی نہیں سکتی، اگر اونٹ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے اس کے پاؤں میں بھی ایسے بوزے ہیں کہ وہ ریت میں بھی چل لیتا ہے، تھکتے نہیں۔ اور اگر اس کو ریگستان میں پانی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے اندر ایسا مشکیزہ رکھا ہے کہ جب وہ کنویں پر یا ندی پر جاتا ہے تو پورا مشکیزہ بھر لیتا ہے، پیٹ میں تو پیتا ہی ہے، اس مشکیزے کو بھی بھر لیتا ہے۔ لہذا جب ریگستان میں اس کو پانی نہیں ملتا تو اس مشکیزے میں سے پانی نکال کر پیتا رہتا ہے، اور اس کا سر اتنا اونچا بنایا ہے کہ درخت میں سے پتے توڑ کر کھا لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا جانور بنایا، اونٹ پر ہی سفر کرتے تھے زیادہ تر لوگ۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص ریگستان میں سفر کر رہا ہو اور اس کا اونٹ گم ہو جائے اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اونٹ پر ہی رکھا ہوا تھا، سفر کر رہا تھا کہ اتنے دن 10 دن 15 دن 20 دن اتنے دنوں کا کھانے پینے کا سامان بھی اونٹ پر رکھا ہوا تھا، اور وہ اونٹ غائب ہو گیا۔ اب یہ جب سو کر کے اٹھا تو دیکھا اونٹ تو ہے ہی، اب تلاش کر رہا ہے چاروں طرف، ڈھونڈتے پریشان ہو گیا اور مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا، اور سوچا کہ اب تو چاروں طرف نہ تو کوئی پانی ہے نہ کوئی کھانا ہے، اور یہ جنگل ہی جنگل ہے، اونٹ بھی میرا غائب ہو گیا، اب تو مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور نا امید ہو کر کے سو گیا۔ اب جب سو کر کے اٹھا تو دیکھا کہ اونٹ سرہانے پر کھڑا ہوا ہے، کتنی خوشی ہوگی اس کی خوشی کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ مایوس ہو گیا تھا، نا امید ہو گیا تھا، اس وقت کتنا غم ہوا تھا، اس کو کتنی خوشی ہوگی اونٹ ملنے پر، اتنی خوشی ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ یعنی خوشی میں اس کو اپنی زبان پر بھی کنٹرول نہیں رہا، اتنی خوشی ہو گئی۔ جتنی خوشی اس آدمی کو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ جل شانہ
بندے سے جو بھٹک گیا ہو، پچھڑ گیا ہو، اور پھر اللہ کے دربار میں آ کر توبہ کرے اور معافی مانگے، تو جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ جل شانہ کو اس بندے سے ہوتی ہے جو اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور چاہتے ہیں یہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں کہ تم پھر جاؤ، اپنے دین سے پلٹ جاؤ اور بھٹک جاؤ اور پوری طرح سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر پھر جاؤ، بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں، جتنے بے دین، بے ایمان اور بے دین لوگ، الحاد کے معنی بے ایمانی، جتنے بے ایمان لوگ ہیں وہ سب کیا چاہتے ہیں کہ انسان بھٹک جائے، ٹی وی دیکھے، موبائل میں دیکھے، ننگے فوٹو دیکھے، گمراہ ہو جائے، جیسے یورپ میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، بہت سی جگہ پر تو ہے۔ فرانس میں ایک شہر ایسا ہے جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے، ننگے رہتے، مرد عورت سب۔ انہوں نے اسی بات کو اچھا سمجھ کے فیشن بنا دیا اس بات۔ تو جس طرح سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سب جگہ کے لوگ ایسے ہی ہو جائیں، سب جگہ کے لوگ ایسے ہی گمراہ ہو جائیں۔ ان لوگوں کے یہاں تو یہ بھی قانون بن گیا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ شادی کا مقصد نسل چلانا ہے، اور نسل چلے گی نہیں جب تک کہ مرد کی شادی عورت سے نہ ہو، عورت کی شادی مرد سے نہ ہو۔ اور ان کے یہاں یہ قانون، ان کے یہاں تو نسل کا مقصد ہی نہیں، ان کے یہاں تو بس خواہش پوری کرنا ہے، مزے لینا ہے، جن سے خواہش پوری کرنا ہے تو وہ انہوں نے قانون پاس کر دیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے کر سکتی ہے۔ اور ہندوستان میں بھی تو قانون بن گئے، اور ابھی کچھ دنوں پہلے پاکستان میں بھی بن گیا، کیونکہ اسلام کے نام پر انہوں نے ملک بنایا اور قربانیاں دی، اور ہم اسلام کے لیے اپنا ملک الگ بنائیں گے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، وہاں بھی یہ قانون ہے۔ تو اتنا زیادہ انسان بھٹک گیا۔ یرید الذین یتبعون الشہوات، چاہتے ہیں شہوات کی پیروی کرنے والے، خواہشات کی پیروی بھی کرنے والے کہ تم لوگ پھر جاؤ، بھٹک جاؤ، پوری طرح سے بڑے پیمانے پر بھٹکنا، پھرنا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہاری آسان احکام بیان کرتے ہیں۔ دین بہت آسان ہے، اسلام بہت آسان ہے، آسان احکام بیان کرتے ہیں۔ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور بنایا گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان احکام دیے ہیں، مشکل احکام نہیں دیے، لہذا ان آسان احکام پر عمل کرو اور برائی سے بچو، برائی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ عطا فرمائی ہے۔ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ بڑا